نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ابو داؤد شریف وغیرہ میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑے عمر کے صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ پڑھنے کو بتا دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، را والی 3 صورتیں پڑھ لیا کرو۔ بظاہر اس سے مراد الف لام را آیا ہے۔ تو ان صاحب نے عرض کیا، حضرت میری عمر بڑی ہو گئی، دل سخت ہو گیا اور زبان موٹی ہو گئی، گویا اتنی لمبی صورتوں کا پڑھنا اور یاد کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اچھا حامیم والی 3 صورتیں پڑھ لیا کرو۔ تو ان صاحب نے پھر معذرت پیش کی۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، جن صورتوں کی شروع میں سبح یسبح ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ تو ان صاحب نے پھر معذرت پیش کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ ایسی صورت سکھلا دیجئے جو سب صورتوں کو جامع ہوں، میں وہی پڑھ لیا کروں گا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو سورہ زلزال پڑھ کر سنائی اور اسے پڑھتے رہنے کا حکم دیا۔ تو بڑے میاں مارے خوشی کے عرض کیا، والذی بعث بالحق نبیا لا ازید ابدا، یعنی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں بس اب یہی صورت پڑھتا رہوں گا اور اس میں کچھ اضافہ نہ کروں گا۔ اس کے بعد وہ صاحب مجلس سے اٹھ کر چل دیے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے 2 مرتبہ فرمایا کہ یہ آدمی تو کامیاب ہو گیا۔ اس روایت سے سورہ زلزال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا زلزلت الارض کا انتخاب فرمایا، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے اذا زلزلت الارض آدھے یا چوتھائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے، یعنی اس صورت کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے نصف قرآن یا چوتھائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس صورت کا برابر ورد رکھیں اور صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بڑا ہی جھنجھوڑنے والی صورت ہے، اور اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں اگر آدمی ان کو دل میں جما لے تو انشاءاللہ کبھی بھی برائی کے قریب جانے کی ہمت نہ ہوگی، اور اگر برائی کا ارادہ بھی کرے گا تو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی ایک دن آنے والا ہے جب زمین میں بڑا ہی خطرناک زلزلہ اور بھونچال آ جائے گا، ساری عمارتیں، پہاڑ، اونچ نیچ سب برابر حشر کا چٹیل میدان بن جائے گا۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ وقت ہے جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پھر فرمایا گیا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یعنی جب زلزلہ آ جائے گا تو زمین اپنے تمام خزانوں اور بوجھوں کو جو اس کے اندر ہیں سب اگل دے گی۔ اب اس سے مراد یا تو وہ تمام مردے ہیں جو زمین کے اندر ہیں، چاہے انہیں باقاعدہ دفنایا گیا ہو، وہ تو زمین کے ہیں ہی جیسا کہ ظاہر ہے، اور اگر دفنایا نہ جائے پھر بھی انجام کار وہ بھی زمین ہی میں جانے والے ہیں۔ مثلاً اگر کسی مردے
کو جلا دیا گیا ہو تو بالآخر اس کی خاک زمین ہی میں جائے گی۔ اسی طرح کسی مردے کو پرندوں یا جانوروں کو کھلا دیا گیا ہو، پھر بھی انجام کار وہ جانور بھی مرا کر زمین ہی میں مل جانے والے ہیں۔ اس لیے یہ سارے افراد زمین ہی کے اندر محفوظ ہیں۔ جو قیامت میں اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے، اور قیامت کے دن کوئی انکار کی پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ زمین سب کھول کھول کر بتا دے گی، اور اس لیے بتا دے گی کہ اللہ تعالیٰ کا اس دن یہی حکم ہوگا۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ زمین تک اس کا طاقت یا اس کے اندر اپنا کوئی اثر ہے، بلکہ جو بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ جب تک اس کا حکم نہیں ہے وہ نہیں بتا رہی ہے، لیکن جب اللہ کے حکم سے بتانا شروع کرے گی تو اگلی پچھلی سب باتیں بتا دے گی۔ اس کے بعد فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یعنی اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں نکل کر آئیں گے، یعنی الگ الگ جماعتوں کی صورت میں ہوں گے۔ کوئی جنتیوں کی جماعت، کوئی جہنمیوں کا گروپ ہے، یا یہ کہ مختلف اعمال کرنے والوں کی الگ الگ جماعتیں ہوں گی۔ نمازیوں کا گروپ الگ، روزہ داروں کا گروپ الگ، زانیوں اور قاتلوں کا گروپ الگ وغیرہ ہوگا۔ اور پھر دنیا میں کیے اچھے برے کام سب سامنے آ جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی اگر کسی نے رائی کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ نیکی سامنے آ جائے گی، اور رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان بالکل برحق ہے، اس میں بالکل شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔